آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے بارے میں اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، سید حجویر مخدود امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، کہ حجویر کے سید اور مسلمانوں کے خادم جو ہیں، جن کا مزار محی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا تھا، کہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ کے قدموں میں آ کر کے ڈیرے لگائے تھے، اور ساتھ ایک اور شخص تھا جنہوں نے آپ کے قدموں میں ڈیرے لگائے، اور پھر جاتے ہوئے اپنے جو ہے وہ تاثرات دے کر کے گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحم۔ یہ جاتے ہوئے حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے حوالے سے شعر کہا تھا، اور پھر جس انداز کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، جن مشکل مراحل کے اندر سے گزر کر کے انہوں نے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا، اور وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ پنجاب کی دھرتی کو زندگی ہی داتا صاحب کے قدموں سے ملتی ہے۔ پنجاب کی دھرتی جو ہے اس کو زندگی داتا صاحب کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور آگے کہا کہ صبح ما از ماہر او تابندہ گشت، کہتے ہیں کہ میری سحر اسی سورج سے ہوئی ہے، کہ ان سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، جب یہ آئے تو ہر طرف گھٹا ڈوب اندھیرا تھا، جب یہ آئے تو کفر کا جو ہے وہ دور دورہ تھا، جس طرف بھی دیکھو ہم اپنے شجرہ انصاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، 5ویں سے 7ویں نہیں تو 8ویں پشت کے اندر کوئی سکھ، کوئی ہندو یا پھر کوئی عیسائی ہوگا۔ آج ہم مسلمان ہیں تو یہ انہوں نے آ کر کے جو ہے وہ اسلام کا چراغاں کیا، اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو پیغام حق دیا، اور لوگ پھر اسلام کے دامن میں آنا شروع ہوئے، اور پھر اسلام کی جو سحر کی ابتدا تھی، جو سورج طلوع ہوا تھا، وہ ان کے آنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بندہ ہے کوہسار آسان گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، کہتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کے بڑے مشکل سفر جو ہے وہ کاٹے، اور ان کو کاٹتے ہوئے ان کے اوپر صبر کیا، مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، لیکن ان کے اوپر صبر کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے وہ مشکل راستوں کو طے کیا۔ در زمین ہند تخم سجدہ ریس، اور کہتے ہیں کہ ہند کی سرزمین پر، ہندوستان کے اوپر سجدے کا بیج آ کر کے بویا تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے آ کر کے بویا تھا۔ کیونکہ ہم جب اٹھا کر کے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کوئی نبی تو یہاں پر برصغیر پاک و ہند کے اندر تشریف لے کر کے نہیں آئے، تو یہ اللہ کے ولی تھے جو تشریف لے کر کے آئے اور آ کر کے اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ عام کیا۔ تو کہا در زمین ہند تخم سجدہ رے، کہ ہند کی سرزمین کے اندر سجدے کا بیج جو بویا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے آ کر کے بویا۔ رائے کہتے ہیں عہد فاروق از جمالش تازہ شو، کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے جمال کی وجہ سے حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ حق زہرف او بلند آوازہ شو، اور انہوں نے آ کر کے دین حق کا شہرہ عام کیا، کہ آئے اور آ کر کے انہوں نے پیغام حق کو پھیلانا شروع کیا، اور لوگ پھر اسلام کے دامن میں آتے چلے گئے۔ پاسبانی عزت ام الکتاب، کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن و کریم کی عزت کے جو ہے وہ محافظ تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ آج بھی بڑے سے لوگوں نے اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی خانقاہ پر پیر بن کے بیٹھا ہے، کوئی آستانے کا گدی نشیں بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی کیا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھیں میں پیر تو ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی بھی ہوں، اور میری کرامتوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے قرآن کی حفاظت کے حوالے سے اپنا کردار کیا ادا کیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں، تو وہ قرآن کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ از نگاہش خانہ باطل خراب، اور ان کی نگاہ کرم سے باطل کے جو قلعے جو تھے وہ ویران ہو گئے۔ تو یہ شخصیت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ کی۔